افواج پاکستان اور پیپلز لبریشن آرمی حقیقی شراکت دار ہیں۔ پاک چین دوستی وقت کی ہر کسوٹی پر ہمیشہ پوری اتری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں PLA کے 99ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ ISPR کے مطابق چین کے سفیر نے تقریب کے انعقاد پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاک چین دوستی بدلتے علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود ہمیشہ مضبوط رہی ہے۔ ٹرمپ کی ایران پر شدید حملوں کی دھمکی، تہران کی جوابی کارروائی کی وارننگ، ایرانی اسپیکر کا جنگ میں فتح حاصل کرنے کا دعویٰ، فتح کو دستاویزی شکل دینے کی تجویز، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم صرف جیتنا چاہتے ہیں، ایران پر بہت سخت حملے جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب ایران نے خبردار کیا کہ امریکی سمندری ناکہ بندی سے آبنائے ہرمز اور دیگر آبی گزرگاہوں کی مکمل بندش کا خطرہ ہے۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں جہازوں سے فیس لینے کا الزام مسترد کر دیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز بدستور کھلی ہوئی ہے۔ ایرانی دعوے جھوٹے ہیں، جبکہ ایران نے علاقائی ممالک کو امریکہ کی حمایت سے گریز کی وارننگ دے دی۔ وفاقی حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلانے کے لیے تحریک انصاف نے JUI-FA سے رابطہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق PTI قیادت نے JUI-FA کے قائدین سے ملاقات کی اور وفاقی حکومت کے خلاف مشترکہ احتجاج کی تجویز پیش کر دی۔ PTI ذرائع کا بتانا ہے کہ جمعیت علماء اسلام FA نے فی الحال مشترکہ احتجاج کی حمایت نہیں کی۔ JUI کا موقف ہے کہ احتجاج سے قبل دونوں جماعتوں کے درمیان مکمل اعتماد بحال ہونا چاہیے۔ PTI کے صوبائی ترجمان شوکت یوسف زئی نے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دونوں جماعتوں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، متعدد معاملات پر متفق ہونے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ پہلے سسٹم سے فائدہ اٹھایا، اب اسی کو ناکام کہہ رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے محسن نقوی پر تنقید کر ڈالی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے محسن نقوی کے بیان پر کہا کہ زرداری صاحب کے دوسرے برخوردار کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے اور اب آگے چلنے کے قابل نہیں رہا، حالانکہ اسی سسٹم میں انہوں نے 3.5 سال میں 30 سال کا سفر طے کیا۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ اب تمہیں اس سسٹم کی خبر ہو رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، انتظامی یونٹس سے متعلق بات کرنا الگ معاملہ ہے۔ بجلی کے بھاری بلوں کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق بجلی کے فی یونٹ وصول کی جانے والی رقم کا 70% حصہ IPPs کو ادا کیا جاتا ہے۔ IPPs کو 5 سال میں 13,397 ارب روپے کی ادائیگی ہوئیں۔ 7,275 ارب روپے نجی بجلی گھروں کو بجلی کی پیداوار کی مد میں دیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق بجلی کی پیداواری لاگت میں مسلسل کمی کے باوجود کیپیسٹی پیمنٹس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے بجلی کی قیمتیں بلند رہیں اور صارفین پر اضافی مالی بوجھ پڑا۔ عمران خان کے زیر علاج ہونے کی اطلاع درست نہیں، بیرسٹر گوہر نے بانی PTI کے زیر علاج ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ متعلقہ ذرائع سے تصدیق کے بعد وہ بانی PTI کے زیر علاج ہونے کی خبروں کی تردید کر رہے ہیں۔ بانی کے اہل خانہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی صحت سے متعلق کوئی بھی خبر بغیر تصدیق نشر یا شیئر نہ کی جائے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں شریک مظاہرین کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ نریندر مودی نے سوشل میڈیا جاری بیان میں کہا کہ فرینڈز، دل چاہتا ہے آپ لوگوں سے باتیں کرتا رہوں، مجھے تو گالیاں دی ہی گئیں، میری مرحومہ ماں کو بھی گالیاں دی گئیں، یہ گمراہ بچے ہیں، ان کو راہ دکھانا ہمارا کام ہے، ان کو سزا دینا، عدالتوں میں چکر لگوانا، اس سے ہم صورتحال کو نہیں بدل سکیں گے، میں انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ ضلع لودھنا کے علاقے کروڑ پکا میں 3 شہریوں کو زخمی کرنے والے نامعلوم کتے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ درخواست شہری عبدالستار نے تھانہ صدر کروڑ پکا میں دی، جس میں کہا گیا کہ کتے کے حملے پر شور شرابے پر اہل علاقہ جمع ہو گئے اور کتے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ فرار ہو گیا۔ پولیس نے درخواست کی بنیاد پر مقدمہ درج کر کے نامعلوم کتے کی تلاش اور اسے تلف کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ نشتر اسپتال میں آکسیجن جنریشن پلانٹ کی تنصیب کے منصوبے میں اہم پیش رفت۔ UNDP اور وزارت قومی صحت کے وفد کی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ملتان نشتر اسپتال ڈاکٹر راؤ امجد علی خان سے ملاقات۔ MS کے مطابق اسپتال کی تاریخ کا اہم منصوبہ اکتوبر کے وسط تک فعال ہو جائے گا۔ منصوبے سے نشتر اسپتال کو سالانہ 4 کروڑ روپے تک کی بچت ہوگی۔ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد اسپتال اپنی ضرورت کی آکسیجن کا ایک حصہ خود تیار کر سکے گا۔ ملتان میں یونین کونسل سطح پر عوام کو ایک ہی چھت تلے سرکاری سہولیات ملیں گی۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان کی زیر صدارت اجلاس میں فیسیلیٹیشن سینٹرز کے پائلٹ منصوبے کا جائزہ۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کے مطابق ہر ضلع میں ابتدائی طور پر ایک فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کر کے 1 ماہ تک پائلٹ پروجیکٹ چلایا جائے گا۔ سرکاری خدمات مرحلہ وار ایک ہی مقام پر فراہم کی جائیں گی۔
ملتان شہر میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا، موسم خوشگوار اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب بارش کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہونے سے میپکو کے متعدد فیڈرز بند ہو گئے۔ بحالی کے لیے فیلڈ عملے کو متحرک کر دیا گیا۔ بارش کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے واسا کو ڈسپوزل سٹیشنز بلا تعطل چلانے کی ہدایت جاری کر دی۔ ملتان میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، تھانہ سیتل ماڑی پولیس نے ملزم علی عرفان کو گرفتار کر کے شراب کی 144 بوتلیں برآمد کر لیں۔ پولیس کے مطابق ملزم دیگر اضلاع سے شراب لا کر ملتان کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتا تھا۔ وفاقی وزارت مذہبی امور کی ہدایات پر محکمہ اوقاف نے 41ویں قومی مقابلہ حفظ و قرات اور سالانہ مقابلہ نعت خوانی ربیع الاول کے ضلعی مقابلوں کے انتظامات مکمل کر لیے۔ دونوں مقابلے 4 اگست کو جامع مسجد دربار حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ میں منعقد ہوں گے۔ چیٹ جی پی ٹی استعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری، کمپنی نے بڑا اعلان کر دیا۔ اوپن اے آئی نے اپنے چیٹ جی پی ٹی 5.6 کے 2 ماڈلز کی اے پی آئی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان کر دیا۔ سب سے سستے ماڈل کی قیمت میں 80%، جبکہ درمیانے درجے کے ماڈل میں 20% کمی کی گئی ہے۔ پاکستان کو کامن ویلتھ گیمز میں بڑا دھچکا، ارشد ندیم فائنل میں ناکام۔ پاکستانی باکسر فاطمہ زہرا نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ پاکستان کے سٹار جیولن تھرو ایتھلیٹ اور دفاعی چیمپئن ارشد ندیم کا سفر 9ویں پوزیشن پر ختم ہوا۔ کامن ویلتھ ٹائٹل برقرار نہ رہ سکا۔ سری لنکا کے رومیش تارانگا پہلی، جبکہ انڈیا کے نیرج چوپڑا دوسری پوزیشن پر رہے۔ دوسری جانب ویمنز 60 کلو گرام کیٹیگری کے سیمی فائنل میں فاطمہ زہرا نے کینیڈین حریف کو ہرا کر کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ پاکستان نے آخری مرتبہ 2014 کے کامن ویلتھ گیمز میں باکسنگ کے مقابلوں میں تمغہ جیتا تھا۔